بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے چاہیے۔ زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے بچھاؤ گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملے گی اور واپسی کا راستہ تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھوں کوشش کے باوجود ہم بھلا نہیں پاتے۔ ایک ایسا ہی ناقابل فراموش واقعہ آپ کے قارئین کے لیے بیان کر رہی ہوں جو امید ہے آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ ایسے واقعات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑے اور لکھنے کا حق ادا ہو جائے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ انہیں میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و سوق تھا۔ ناظم سے بھی ان کی دوستی تھی۔ نانا کے 40 ایکڑ راضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار ساز باز کر کے اپنے نام کرائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ حصہ مانگنے چلے گئے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کرا دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں اس کا بہت برابر کا حصہ بنتا ہے۔ جو بہن بھائی آپ کو ان حصے کی زمین دے دوں گا یہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نہ مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے اثر و سوق کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گیا۔ اب وہ 40 ایکڑ زرعی کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا رہتا تھا۔ زمینوں سے چند خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی تھی۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں۔ زندگی بس اسی کی ہے جو صبر و شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ لالچ رہتی تھی کہ ان کے کئی بار سوچا کہ اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ کاشت کے قابل بنائی جائے، اسی طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دن اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ اور دوسرے دن جب قبر والی زمین کے ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے ان کو بے گھر کیا تو ان کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا نہ مانا، کام روک دیا۔ رات کو ایک نادید قوت ماموں کے پاس ہے اور جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ اس لیے غرض ہے کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کی غیر آباد بنجر زمین ہمارا مسکن ہے، آپ سے جو ہموار کرنے کا منصوبہ بنا ہے اسے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلایا، رات والا واقعہ سنایا، قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ بستر پر ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال ان کے بس میں کیا کام نہیں تھی، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ وہ زمینوں کی نگرانی کرتا اپنے باپ کی طرح۔ حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اپنے قابل کاشت بنا دیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا تھا۔ حارث اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا کہ یہاں غیر مری مخلوق رہتی ہے۔ اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی بات سب جھوٹی ہوتی ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی زمین پر قبضہ ہو تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی بات سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے۔ منشی بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا تو مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اسی طوفان سے صرف مسجد محفوظ رہی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والا ٹریکٹر کلابازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرا۔ ڈرائیور اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا، ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام اور نشان مٹا دیں گے، ہمارا سکون و برباد کر دیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل مار ڈالیں گے۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کراہت تھی کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا اور ہر طرف آہ و بکاری
और क़यामत की सुगरा बरपा हो गई। हारिस को उठाकर छत तक ले गए और एक दम छोड़ दिया। धड़म फर्श पर कमर टूट गई और काफ़ी चोटें आईं। भला हुआ मौज़न का कि जो अल्लाह अकबर की ज़ोहर की अजान का वक्त शुरू हुआ तो कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गाँव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा वसी नहीं था, गाँव के सारे लोगों में समा जाते। लोग मस्जिद इमाम से दुआ की अपील करने लगे। मस्जिद इमाम ने दुआ कराई और मखलूक खुदा उन गरीब लोगों की तो कसूर नहीं जो चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे, अनजान थे। जो गलती कर बैठे गलती माफ़ करनी चाहिए, हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ़ कर देंगे। सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहनने वाला बुजुर्ग सामने आया और आदम की औलाद हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग बरतर के पैदावार हैं। हम आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही किसी को कभी आप पर बुरा सोच सकते हैं। हमारे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए तो हम भी अच्छा सलूक करेंगे। गिरबानों में झांको आपके दीन और इस्लाम की शनाख्ती दर्स देती है। बर्बादी और तहम्मुल असूल में सिरातुल मुस्तकीम की राह में सच्चाई और इंसाफ, जज्बा, ईमान जो चौधरी यूनुस और उसके बेटे के किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब बना दी। हमने तुम्हें माफ़ किया, फिर भूल गए, फिर हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो माफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खुदाए खौफ से आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा के मारेंगे और उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों का अरमानों का खून किया है, हमारी बस्ती को गिराया है। ये माफ़ी हकदार नहीं, इनकी माफ़ी किसी सूरत नहीं मिल सकती। ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दे और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करे। सब लोग की गर्दन नहीं झुकी और उन बुजुर्ग की बातें सुनकर वो दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब जा रहा हूँ चौधरी साहब के पास, हमारी बात ना मानी तो हम इबरत का निशान बना देंगे। और बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ फिर गायब हो गया। मस्जिद इमाम ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई। इस गलती का अजाला इसलिए कि दोबारा अपनी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राज़ी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गाँव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा करवाए। शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। इमाम यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलवाया, उनको हिस्से की ज़मीन दे दी और गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी। लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते और वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ़ कर दिया। एक बार फिर जन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आए और मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। शुक्रिया।